پہلے تو 2-3 کوئک نیوز. ابھی تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ سیلاب کی وجہ سے پنجاب میں جتنے بھی بائی پولس تھے پروونشل اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کے وہ پوسٹ پون ہو گئے ہیں. سمجھ آتی ہے. توشہ خانہ کا کیس 2 کا کیس کل لگ رہا ہے دوبارہ. ابھی کافی دنوں سے اس میں ڈسرپشنز آ رہی تھیں. یہ تو ہیں جو مین چیزیں ہیں. اور لیکن آج سیلاب کے اوپر ہی بات ہوگی. مین جو بات پہلے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو یہ ایس سی او کے ساتھ دنیا کا ہمیں نقشہ بدلتا نظر آیا. پہلے ورلڈ وار ہوتی تھی تو بیلنس آف پاور چینج ہوتا تھا. پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, پھر کولڈ وار ہوئی اور ہم نے دنیا میں ایک نیا پاور ایکویژن دیکھا. مگر یہ ایس سی او کا جو اجلاس تھا یہ اس ویکنڈ پہ پچھلے 2 سنڈے اور منڈے کو, اس کے بعد تو دنیا اچانک بدل گئی ہے. بہت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنا کی کمنگ آؤٹ پارٹی ہے ایز اے سپر پاور, اور اس میں کوئی اب شک بھی نہیں ہے کہ یہ دنیا کی سیکنڈ سپر پاور بن گئی ہے. اگر سمپلی 2 فگرز میں آپ سے بتاؤں, جو امریکہ کا جی ڈی پی ہے وہ 29.18, تو آپ 29 ٹریلین کہہ لیں, 29 ٹریلین ڈالرز, اور جو ورلڈ اکانومی کا شیئر ہے اس کا وہ تقریباً 26.2%. چائنا 18.7 ٹریلین, یعنی کہ 10% کا فرق رہ گیا ان کے جی ڈی پی کے اندر. اور جو گلوبل ٹریڈ کا اکانومی کا جو شیئر ہے وہ 16.8%, یعنی کہ 10% بیہائنڈ بوتھ. ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ یورپین یونین ساری اگر آپ لے لیں یورپین ممالک, تو ان کا ملا کے جو جی ڈی پی بنتا ہے وہ 19.4 ٹریلین بنتا ہے. یعنی کہ اب امریکہ اور چائنا میں صرف 10% کا فرق رہ گیا ہے اکنامک مائٹ کے اندر اور گلوبل اکانومی کا جو امپیکٹ ہے. اس لیے آپ کو شک تو رہا نہیں. لیکن یہ اتنی زیادہ بدلا کیوں ہے, اس کو ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں بیکاز یہ جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے ہمارے ریجن کے ممالک بشمول پاکستان, ان سب کی ڈومیسٹک پالیٹکس اور اکانومیز پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا بیکاز یہ ایک شفٹنگ آف پاور بیلنس ہو رہا ہے. انڈیا جس کا ہماری ہر چیز انڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, انڈیا کو بھی سمجھ آ گئی ہے. اور یہی انڈیا وہ تھا جو کل تک چین کو گالیاں دیتا تھا, چین کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ہم ہی تھانے دار ہوں گے. امریکہ بھی کہتا تھا کاؤنٹر ویٹ ہے, یہ کاؤنٹر فوائل ہے چائنا کے اس ریجن میں. میں چھوٹا سا آپ کو ایگزامپل سناتا ہوں کہ جب نریندرا مودی گورنمنٹ میں نہیں تھے تب چائنا کے بارے میں کیا کہتے تھے, اور اب اس کانفرنس میں چائنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کے جرنیل بھی چائنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ذرا سن لیں. چائنا کے ساتھ ان کی جو حرکتوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی, لال آنکھ کر کر کے چائنا کو سمجھانا چاہیے تھا. اس کے بجائے کہتے کیا ہے, یہ پروٹوکول ہے. میں دیش کے نوجوانوں کو پوچھتا ہوں, تم میرے دیش کے جوانوں کے سر کاٹ لیں, کیا ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے؟ کیا یہ ہندوستان کی جنتا کو اس کی پیڑا پر, اس کے گاؤں پر نمک چھڑکنے کا کام ہے کہ نہیں؟ چین کا ایس سی او کی سفل ادھیکشتا کے لیے میں آپ کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں. ایک بار پھر چین یاترا کے نمنترن کے لیے اور آج کی ہماری بیٹھک کے لیے آپ کا ہاردک Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good. That is what is something we have to be very, very cognizant about. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan, and when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Meaning that the Pakistani army was attached, Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. اب نریندرا مودی بھی تعریفیں نہیں کر سکتے, ابھی بھی ان کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں, ٹریڈ ڈسپیوٹس ہیں, سب کچھ ہیں. اتنی دنیا بدل گئی, اور جتنے اس وقت آرٹیکلز آ رہے ہیں, انالیسز آ رہے ہیں, جو بڑے اسٹیبلشڈ تھنک ٹینکس ہیں, پبلیکیشنز ہیں, وہ تمام کہہ رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں انہوں نے دھکیل دیا لوگوں کو اپنے خلاف, اور دوسرے کیمپ کے اندر سب کو اکٹھا کر دیا بیکاز آپ کوئی بھی امریکہ پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتا. اس پہ ایک بڑا اچھا پیس گارڈین میں بھی آیا ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جس کے اندر چائنیز پریزیڈنٹ کو بھی کوٹ کر رہے ہیں. چائنیز پریزیڈنٹ نے بڑی ٹکا کے باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا چائنا از انسٹاپیبل, پھر انہوں نے کہا ہیومینٹی از اگین فیس ود دا چوائس آف پیس اور وار, ڈائلاگ اور کنفرنٹریشن, ون ون اور زیرو سم گیم. دوسرا جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ دنیا کے اتنے لیڈران انہوں نے اکٹھا کر لیے, 27-28 تو ہیڈ آف اسٹیٹس تھے, گورنمنٹس تھے, پھر نارتھ کوریا کے جو ڈکٹیٹر ہیں,
کیم جونگ وہ بھی وہاں پہ تھے, پریزیڈنٹ پوٹن واز دیر, نریندرا مودی واز دیر, پاکستان تھا, ایران تھا, ٹرکی تھا جو ویسے نیٹو کا ممبر ہے, ٹرکی بھی تھا, ملیشیا, انڈونیشیا, آپ نام لیتے جائیں, آپ کو تمام ملک وہاں پہ تھے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے تو ایک یورپین یونین کا ایکویولنٹ, ایک یوریشین ایکوپمنٹ بن گیا. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی اچھی اس آرٹیکل میں کی, انہوں نے کہا جی ان لیڈران کی جو پریزنس تھی, ٹرکی, انڈونیشیا, ملیشیا, پاکستان, ایران اور دوسرے, انہوں نے مان لیا ہے چائنا کو کہ یہ اب سپر پاور ہے اس صدی کی, اور اس کے ساتھ اپنے وہ چیزیں جوڑ رہے ہیں. اور جو ان کا جوائنٹ ڈکلیریشن بھی آیا بہت لمبا ہے, ایس سی او کا جو جوائنٹ ڈکلیریشن آیا اس میں نظر آتا ہے کہ ایک نئے معاشی نظام کی, ریجنل سیکیورٹی کی تمام چیزیں ایک نئے نظام کی وہ بات کر رہے ہیں. اور ایون رشیا, کسی نے صحیح کہا کہ رشیا جو ہے اب وہ بھی گیٹنگ یوز ٹو ہو گیا ہے کہ میں ایک سیکنڈ لیول کی سپر پاور کے رول میں وہ بھی چائنا کے ساتھ چلنے پہ تیار ہے. یہ سب کچھ جو بدل رہا ہے اس کا ڈومیسٹک پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا؟ بیکاز سڈنلی امریکہ کو ہمارے سے اور دوسرے ممالک سے اس بلاک میں اپنی طرف لانے کے لیے شاید اور تھوڑی سی نرمی کرنی پڑے, کچھ اور چیزیں کرنی پڑے. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اور اوور آل جو دنیا میں چینجز ہو گئی ہیں اس کے اندر اب پاکستان کا کیا رول ہے, ان تمام چیزوں میں بھی بات کریں گے, اور پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس سے بھی بات کریں گے کیونکہ جڑی ہوئی ہیں دونوں آپس میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم, پروفیسر پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز, نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, محمد زبیر صاحب ہیں فارمر گورنر سندھ, اور منیب فاروق بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں.